شب معراج کا واقعہ۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا تو مجھ محمد مصطفیٰ کو پہنایا ہے۔ پھر کیوں نہ کہے اے ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو۔ سی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ اور آج ہم خوش کیوں نہ ہوں؟ 27 رجب کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی رجب کا مہینہ تھا۔ میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں۔ آرام سے جگاؤ کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلوایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے نا؟ جگانے پر صدیق اکبر نے نماز قضا کر دی تھی، نہ جگانے پر سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کا ڈس جو ہے وہ برداشت کر دیا تھا، جگایا نہیں۔ اور مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اب جبریل امین کو جگانا ہے۔ اللہ اکبر، بلاوا رب کی طرف سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے گویا قصیدہ معراج میں کہا کہ فرمایا، یہیں سما تھا کہ پیک رحمت، خبر یہ لایا چلیے حضرت۔ ذرا سمجھیے گا بات کو، کیا خبر لایا کہ چلیے حضرت؟ تمہاری خاطر کشادہ ہے۔ کیا کشادہ ہے؟ جو کلیم پر بند راستے تھے نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا، وہاں نبی پاک کا سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمتیں داخل کی گئی، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ سنو، 1450 سال پہلے ایک بار نہیں نبی پاک کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی تکلیف ہے، آقا دیکھ رہے ہیں، دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس وہی بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، لیکن جب سے یہ پڑھا ہے اور جب پڑھتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوتی، جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی کہ انبیاء اکرام کم و بیش 1,24,000 اور ٹوگیدر ون ٹائم ایک ہی وقت میں بیت المقدس میں موجود ہیں، صف تیار ہیں، مؤذن فرشتے ہیں، اقامت دینے والے جبریل امین ہیں۔ اور اب جبریل امین نے عرض کیا، حضور اب آپ امامت فرمائیے۔ امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وجہ کیا تھی؟ معراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی؟ بلایا کیوں گیا سب کو؟ سبحان اللہ، رہتے دنیا کو یہ بتانا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا عیاں سر کہتے ہیں راز کو، عیاں کہتے ہیں ظاہر ہونا۔ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا عیاں سر، یہی راز تھا کہ عیاں ہوں، معنی اول آخر، پتہ چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے۔ دست بستہ پیچھے حاضر، سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کون؟ جو سلطنت آگے کر گئے تو۔ سبحان اللہ، اتنا عروج کائنات میں حضور علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا نہ حضور کے بعد کسی کو ملا۔ وہ بلندیاں، وہ رفعتیں، وہ وسعتیں، وہ شان و شوقت، وہ عزت و عظمت و رفعت ان کا مقصود ہوا جو انہی کا ہی حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور حضور کے صدقے سے اس امت کو بھی نواز دیا گیا، بخشش کا وعدہ دے کر، اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے کے جو بعد میں سمیٹ کر 5 رہ گئی۔ اور خواتین میں سورہ
بقرہ عطا کر کے اس امت کی دردوں کا درما کیا اور انہیں سکون و اقرار کی دولت نصیب فرمائی۔ کتاب رحمت قرآن مجید اس واقعے کو بہت ہی شان و شوقت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد خاص تک، مسجد سے اقصیٰ تک سیر کرائی تاکہ وہ اپنے عبد خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان تک، اور آسمان سے سدرہ تک، اور سدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کی نشانیاں دکھائی، جنت کی سیر کروائی۔ حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کروائی، بیت العمور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سورات کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، رات کے مختصر حصہ تھا، قلیل وقت میں حضور گئے بھی اور آئے بھی، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی، لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا، اور کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی، اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیسے گئے۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کے پروپیگنڈا کیا، ہمارا کون سا مسجد اقصیٰ میں آنا جانا نہیں ہے، تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو سوچو کہ کوئی بھی 2 ماہ جائیں گے، چھو کر بھی آنا ہے تو 2 ماہ جائیں گے، اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہم اسے تسلیم کیسے کریں، یہ بات نہیں کیسے۔ تو وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے، اور ماننے والوں نے کہا سر عرش بھی گئے ہیں اور واپس بھی آئے ہیں، ہم اس سے بھی مان لیں۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کر کہا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ کا ایک چیز آ گئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں، اور پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا ابوبکر تم ہی بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ جائیں گے، سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ پورے ٹھکانے پہ بیٹھیں گی، تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں، وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم وہ بھی ماننے میں ہیں، تو محبت والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تعجب نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جین کھڑا ہو گیا، حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں، کب تک لے کر آؤں گے؟ اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا۔ مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت حاصل کرنا، اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آئے، وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 60 ہاتھ لمبا تھا، 60 ہاتھ چوڑا تھا، اور کئی ہاتھ موٹا تھا، 7 کوٹھریوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، 1 مہینے کے مسافات پہ، یعنی کہ سفر طے کرنے پر اس کو جیب میں بھی ڈال کر لانا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، لیکن اتنا بڑا تخت اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لب بام تو نہیں تھا۔ لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس سے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ قرآن نے ساری تفصیل سورہ نمل میں بیان کیا، اتنی بڑی پیشکش تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، مفسرین نے ان کا نام اسف بن برقیہ بتایا ہے، جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا۔ اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں، آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک ٹائم دے رہا ہے، تم بتاؤ کب لاؤ گے؟ تو وہ شخص جو زبور کا عالم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، وہ بولا حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا، اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ بے ساختہ پکارا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے ماننے والوں کو یہ روحانی طاقت اور توانائی نصیب کر دی۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ 1 مہینے کے مسافات پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے، اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصیٰ میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں
اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ ایک امتحان ہے. معراج اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بعید نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے محبوب واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں. لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اگر محو سفر ہو تو تحلیل ہو جائے، تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کے تخت بلقیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے. تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا اور رفعتوں کا کیا عالم ہوگا. باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے. سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی اور واپس پلٹ کے آئے. میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا، یہ میرے محبوب کی سیر تھی. کیا سمجھو گے؟ میرے محبوب کو جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ تو ابھی سیر ہے اور تم اتنے حیرت میں ہو. کیسے آئے، کیسے گئے؟ جسم کا صعود ممکن نہیں. آسمان میں دروازے نہیں ہیں، آسمان ٹوٹ نہیں سکتا، آسمان پھٹ نہیں سکتا. تو کیسے آسمان سے گزر سکتا ہے؟ تو کیسے چلے گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور ماں ہوا کیسے آئی؟ یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی نہیں دیے گئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو یہ رکاوٹیں تو ان کے راستے میں بھی آئی ہیں. تو وہ کیسے چلے گئے؟ جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں، حضرت آدم ماں ہوا آ سکتے ہیں، تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی آ بھی سکتا ہے. اور میرے نبی آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور براق پر گئے، اور وہ اتنا رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم بڑھتا تھا. تو اس نے پہلا قدم اٹھایا تو ہوگا تو مسجد اقصیٰ میں جا پڑا ہوگا، اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے. پھر حضور اس کی پشت پر جلوہ فر ہے. پھر یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زیادہ جہاز چلے تو کسی میں یہ ہمت نہیں کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے ہوا. ہوا کی مزاحمتیں گوارا نہ ہوں، برق جڑ جائے گے، الگ الگ ہو جائے گے. جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے، اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی چاہ رہا ہے. اچھا، پھر اتنی صورت کے ساتھ جائے تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا، اچھی طرح پہچان نہیں پاتا. یار تم گزرے تھے، کہاں میں تیزی میں تھا، تو تم تیزی میں چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچاننا نہیں جاتا. لیکن اب اس رفتار سے جا رہے ہیں. لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کی قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصیٰ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے، وہاں بھی موجود تھے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے. اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میرے حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے. حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق بہت سریع ہوگا لیکن نبوت سے سریع نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا. اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک وہ نور کی سیڑھی تھی، اور یہ براق سے بھی زیادہ سریع اور رفتار تھی. دوسرا مرحلہ تھا. اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے، 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پر گئے. چوتھا مرحلہ تھا، اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سریع تھا. اور پھر سدرہ پہ جا کر جبریل امین نے بھی کہا آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں، راکھ ہو جاؤں. تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف کہتے ہیں. اس پر حضور تشریف فرمائے. پھر وہ کس صورت سے گیا؟ ان 4 مراحل سے زیادہ سریع رفتار تھا. رفت کے منتہائے پرواز جب ہوئی تو میں اعلیٰ حضرت کی روح سے فیض لے کے کہتی ہوں کہ رف کے بھی بس ہو گئے. اب یہ 5 مراحل اپنے انتہا کو پہنچے. اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اب شروع ہونے لگی. اللہ اکبر. پھر آواز آئی، پیارے رک کیوں گئے؟ آگے آؤ. سبحان اللہ، اللہ اکبر.
اور حضور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے کہ وہ جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت کو ابھارتے تھے، عبد تھے، نامعبود کے حضور حاضر ہو رہے تھے، تو جلال و عیبت کا سامنا تھا۔ آگے بڑھے، حضور نے ایک قدم اٹھایا، اب پھر فاصلہ کتنا طے ہوا؟ ایک قدم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبریل امین اور فرشتوں نے جو فاصلہ طے کیا، پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا، ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، حضور کے ایک قدم اٹھانے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے۔ اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی، پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہونا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ طے ہوا۔ اب کوئی اس حساب کر کے تو دکھائے، اللہ اکبر! اور پھر آواز آتی گئی، محمد کریم و احمد قریب، سرور مجدد نثار جاؤ۔ وہ کیا ادا تھی، وہ کیا زماں تھا، وہ کیا مزے تھے! 70,000 مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم اٹھتے گئے، پھر کہاں تک پہنچے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، اور اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا۔ کہاں یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے؟ کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ اس کی سیر اتنی سری ہے کہ تمہاری عقلیں تھک جائے گی۔ یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی۔ اچھا، سیر کروائی تو کہاں کی؟ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائی جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور علیہ السلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادیاں دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان میں فرماتے ہیں تاکہ وہ ان اعمال سے بچ سکیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ 27 رجب کی شب خاص میں اور آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں اور حضور علیہ السلام نے جو ہمیں خبریں دیں ان کو دیکھیے، اور کوئی ایسا کوتاہی تو نہیں ہمارے اعمال میں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر قیمے کی طرح ہو جاتے ہیں، ٹوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے نکلنے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے، لیکن پھر دوبارہ سے ان کے سر کچلے جاتے۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے وہ جل رہے تھے، نماز کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کے وقت سننے سے، اذان کی آواز سننے سے، اور پھر دوبارہ سرہانے پر سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، دل فریب صدائے کانوں میں پڑتی تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے، اور آج ان کے ساتھ پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سب غور کریں، ہماری زندگی میں کئی نماز سے کوتاہی تو نہیں؟ اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے، خاص تحفہ حضور لے کر آئے ہیں، اس لیے صلاۃ المعراج المومنین کہا گیا ہے۔ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہے، تو وہ سجدے سے ساری زندگی نہ اٹھائے سر، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ پنجگانہ نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کر لے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائے۔ حضور نماز کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی۔ بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے، بلال اٹھو اور ہمارے سینوں کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینوں کو راحت پہنچتی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کی اس میں سورہ بقرہ تھی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت عطا کی گئی، امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی، اور جو سب سے اہم شے ہے وہ یہ کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اگر آقا کریم علیہ السلام 50 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر واپس پلٹے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا
میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں اور امتیوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجیے۔ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور دوبارہ بارگاہ عذری میں حاضر ہوئے اور عرض کی تو 5 نمازوں کی رخصت ہوئی۔ 45 رہ گئی تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجیے آپ۔ تو حضور دوبارہ جاتے، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا 9 مرتبہ واپس بھیجا اور 50 میں 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں کے لیے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا ایک بار اور جائیے، عبادت باریک کیا۔ ہر بار درخواست کرنے سے 5 نمازوں کی رخصت ملتی ہے، اب 5 پہنچ گئی تو عادت باری کے مطابق اب یہ 5 بھی معاف ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی ہے، رب سے حیا آتی ہے۔ امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے، تو میرے اور آپ سے ہمارے پیارے آقا توقع تھی کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں اور یہ 5 نمازیں ہمیں ثواب 50 کا ہی عطا کریں گے۔ لا تبدیل، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ وضاحت یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دیا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتا ہوں، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، تو یہ 5 نمازیں تحفہ معراج ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ تو میں اپنے ویورز سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم اور آپ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہائے افسوس میری قوم، ہم آج 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج ویڈیو میں یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقا دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضور کی رضا کے طالب بن کر آج ہم یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائے تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو پنجگانہ نماز شعار زندگی رکھے، قرآن مجید کا اسلوب ملاحظہ کیجیے اور پیارے چمکتے دار محبت کی قسم، جب معراج سے اترے، معراج پر جانے کا ذکر بھی کیا، معراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا۔ حضور تو وہاں تک گئے جتنے بھی پہنچے، پیچھے رہ گئے، سدرا بھی پیچھے، لیکن پلٹ کے پھر آئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا سید الصلاۃ والسلام و تسلیم نے کہا بہکے اور نہ بے راہ چلے، اور وہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب بھی حضور جنبش لب فرماتے ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ شدید سکھایا ان کو، سخت قوت والے طاقت، اور انہیں جو سخت طاقتور تھا اس سے نے جلوہ کا قصد فرمایا، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ ہو گیا، پھر قریب ہو گیا، اللہ اکبر، پھر اور قریب ہو گیا۔ تو اس جلوے کو، اس محبوب میں 2 ہاتھوں کا، اللہ اور اللہ کے محبوب کا فاصلہ رہا 2 ہاتھوں کا، جس طرح 2 کمان آپس میں ملتی ہے تو اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہی اگر قرآن بات کو ختم کر دیتا تو کوئی کہتا کہ سمجھ آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی قربت کی کتنی قربت ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، تو تم اتنا ہی سمجھ سکتے ہو، نہ کہ جس طرح 2 کمان آپس میں جڑتی ہے۔ جنہیں نماز نصیب ہے وہ یہ سمجھے کہ نماز معراج المومنین ہے، تو پھر ہمیں سجدے میں اس کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ تو وہ اپنے خیالات کو قابو میں رکھ کرے، اپنی نماز میں یکس ہو جائے، بڑے سجدے میں ہو اور کھڑے دکان پہ ہو، بڑے سجدی میں ہو اور کچن میں دھیان ہو، تو پھر سجدے اور سرور بخش کیسے ہوگا؟ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی نمازی بن جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کو آسانی سے پانے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اور آج جو شب ہے، شب معراج میں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔